نہیں بولتے رہیں گے سب، پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب المزاح. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن وهب بن عبد بن زمعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم. قال: وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان وسويبة بن حرملة، وكان شهدا بدرا، وكان نعيم على الزاد، وكان سويبة رجلا مزاحا. فقال لنعيمان: أطعمني. قال: حتى يجيء أبو بكر. قال: فلأغيظنك. قال: فمروا بقوم فقال لهم سويبة: تشترون مني عبدا لي؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا: لا، بل نشتريه منك. فاشتروه منه ب10 قلائص، ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا. فقال نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم، وإني حر لست بعبد. فقالوا: قد أخبرنا خبرك. فانطلقوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك. قال: فاتبع القوم ورد عليهم القلائص وأخذ نعيمان. قال: فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال وكيع: يعني طيرا كان يلعب به. باب نتف الشيب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: هو نور المؤمن. باب الجلوس بين الظل والشمس. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن قيس بن طهفة الغفاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني، فركضني برجله وقال: ما لك ولهذا النوم؟ هذه نومة يكرهها الله، أو قال: يبغضها الله. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبيه عن ابن طهفة الغفاري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني، فركضني برجله وقال: يا جنيدب، إنما هذه رجعة أهل النار. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الوليد بن جميل الدمشقي أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة
قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله وقال قم أو قال اقعد فإنها نومة جهنمية. باب تعلم النجوم. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وہ کل کئی لڑکوں نے سوال کیا تھا کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم تو حدیث میں ہے اور یغفر اللہ لنا ولکم حدیث میں نہیں ہے. کئی لڑکوں نے کہا تھا، حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ موطا امام مالک میں حدیث ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو حدیث پر عمل ہوگا، دوسرے خوارج کی کیا ہوگی؟ تردید ہوگی. اور ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یغفر اللہ لنا ولکم کہتے تھے اور یہودیوں سے کیا کہتے تھے؟ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اس لیے کہ ان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ تو ہدایت پا گئے ہیں، ان کی کس کی ضرورت ہے؟ بولو مغفرت کی. اور اسی طرح سے یہ دو حدیثیں اور بھی میں لے آیا ہوں. وَلَتَرُدَّ عَلَيَّ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم اس مسلمان کو جو تم میں جس نے الحمدللہ کہا، جس کو تم نے یرحمک اللہ کہا، اس کو تم جواب دو گے یغفر اللہ لکم. یہ حدیث طحاوی میں ہے، جلد 2 صفحہ 374 میں. اور یہ ہے وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، جیسا کہ ہمارا ہے یغفر اللہ لنا ولکم. یہ اوجد المسالک جو شیخ زکریا کی کتاب ہے، وہ نقل عن الباجی، عبد الولید باجی سے نقل کیا ہے، صفحہ 232 جلد نمبر 16. تو ہماری حدیث الحمدللہ کسی بھی مسئلے میں ہم لوگ حدیث میں کمزور نہیں ہے. احناف کے پاس حدیثیں زیادہ ہوتی ہیں اور بصیرت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی عمل کرتے ہیں، ہم دوسرے کی نفی نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس حدیثوں کے ذخیروں کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہم تو مسئلے کی ساری حدیثوں کو جمع کر لیتے ہیں. اس لیے ہم احناف سے اگر کوئی کہتا حدیث لاؤ تو بہت بھول کرتا ہے. ان کو تو احناف سے کہنا چاہیے احادیث لاؤ. ارے کیا لاؤ؟ بولو احادیث لاؤ. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ باب میں جتنی حدیثیں ہوتی ہیں سب کو جمع کرتے ہیں، صحیح ضعیف حسن ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسئلہ اس طرح سے نکالتے ہیں کہ ساری حدیثوں کا حاصل ہو جاتا، ساری حدیثوں کا خلاصہ ہو جاتا، ساری حدیثوں کی جان ہوتی ہے. اس لیے ہم ایک حدیث نہیں سنائیں گے بلکہ کیا سنائیں گے؟ بولو احادیث سنائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب بہت ساری احادیث ہوں تو اس میں تعامل اہل مدینہ سے جو ملتی ہے اس کو لیتے ہیں، بقیہ کو چھوڑ دیتے ہیں. امام احمد ابن حنبل بھی ساری حدیث لیتے ہیں اور احناف بھی ساری حدیث لیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے ہاں اگر 20 حدیث ہے تو 20 قول ہے، 20 حدیث ہے تو کتنا قول ہے؟ بولو 20 قول ہے. اور ہمارے یہاں 20 حدیث ہے تو ایک ہی قول ہے، اور اس میں ہم 20 حدیثوں سے کیا کرتے ہیں؟ استفادہ کرتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصح ما فی الباب، اس باب میں جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں اور بقیہ ساری حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کون؟ امام شافعی. تو احادیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ بولو احناف ہیں الحمدللہ. چنانچہ یہ حدیث ہے، ایک حدیث ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانا چاہیے، اور ایک حدیث ہے کہ یہاں تک اٹھانا چاہیے، اور ایک حدیث ہے کہ یہاں تک اٹھانا چاہیے. تو کہتے ہیں اس طرح سے کرو، یہ ہاتھ یہاں ہو جائے، یہ یہاں ہو جائے، یہ یہاں ہو جائے. تینوں حدیثوں پر کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا. اسی طرح سے قرات خلف الامام کے مسئلے میں جتنی حدیثیں امام صاحب نے سب کو جمع کر دیا. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ کہا کہ یہ امام کے بارے میں اور منفرد کے بارے میں ہے. اور من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، یہ کس کے بارے میں؟ بولو مقتدی کے بارے میں. اور جو کہتا سب کے لیے پڑھنا ہے تو من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات والی حدیث پر وہ عمل نہیں کرے گا. اور ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ساری حدیثوں کا انطباق ہو جائے اور ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور الحمدللہ کوئی حدیث چھوٹتی نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ اطمینان کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس حدیثوں کے ذخیرے کی کوئی کمی نہیں ہے. جی باب المزاح، باب المزاح،
دونوں پڑھا جا سکتا ہے، مزاح بھی اور مزاح بھی۔ مزاح یہ مصدر ہے، ممازحت المفاعلت، مازح یمازح، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا۔ اور تم اس آدمی سے کبھی مذاق نہ کرو جو تم سے مذاق نہیں کرتا، کبھی نہ کرو، ہے نا۔ تم مذاق کر رہے ہو، وہ منہ گرائے ہوئے بیٹھا۔ ارے حضور کا حال یہ تھا کہ حضور صحابہ سے مذاق کرتے تھے، صحابہ بھی حضور سے کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے۔ چنانچہ غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا۔ تو ایک صحابی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آؤں، اجازت مانگ رہے تھے، تو حضور نے کہا آؤ، تو کہنے لگا پورا آ جاؤں، نہیں پورا جسم اندر کر لوں یا تھوڑا سا جھانکوں؟ تو حضور نے کہا نہیں پورا آ جاؤ۔ تو علماء نے ہی لکھا کہ وہ جس طرح سے حضور صحابہ سے مذاق کرتے تھے تو اس صحابی نے بھی حضور سے کیا فرمایا؟ بولو مذاق فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول انک تداعبنا، آپ ہم نبی ہو کر آپ ہم سے مذاق فرماتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقول الا حقا، میں چاہے کتنا بھی مذاق کہوں لیکن کیا کہوں گا؟ بولا حق ہی کہوں گا۔ پتہ چلا مزاح میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ مزاح کی تعریف ہماری زبانوں پر مزاح چڑھا ہوا ہے، لیکن صحیح یا تو کیا ہے بولو مزاح ہے، یا صحیح کیا ہے بولو مزاح۔ اگر مصدر لو تو مزاح ہے، اور اسم لو تو کیا ہے بولو مزاح۔ مزاح کا ترجمہ ہوا مذاق، اور مزاح کا ترجمہ ہوا آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرنا؟ مذاق کرنا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مزاح فرماتے ہیں ہم سے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مزاح کرتا ہوں، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ بولو حق کرتا ہوں۔ اور جو ہے تعریف مزاح کی یہ ہے کہ جو ہے الانبساط مع الغیر من غیر ایذا، مزاح کی تعریف کرو، الانبساط مع الغیر، غیر کے ساتھ انبساط کی باتیں کرنا، بغیر الایذا، بشرطے کہ اسے کیا نہ پہنچے؟ ایذا نہ پہنچے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِيذَا فَهُوَ سُخْرِيَّةٌ، اور اگر ایذا کے ساتھ ہوگا تو یہ استہزاء ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بولو استہزاء۔ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بولو مزاح ہے، استہزاء نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تُمَارِ الْمُؤْمِنِ وَلَا تُمَازِحْ، مومن سے نہ جھگڑا کرو نہ اسے مزاح کرو، مومن سے نہ جھگڑا کرو نہ اسے مزاح کرو۔ تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح سے یا مزاح سے کیا کر دیا؟ بولو منع کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مزاح جو ضرورت سے زیادہ ہو، جس میں افراط ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ ہر وقت مزاح کرے گا آدمی تو سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ دے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی ہیبت اور وقار بھی ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کا وقت بھی ضائع ہوگا، اور سنجیدہ کاموں کا اسے موقع نہیں ملے گا، ذکر اللہ وغیرہ سے کیا ہو جائے گا؟ غافل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بہت زیادہ مزاح ہوتا ہے اور رات دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ بولو مزاح ہی کرتے رہتے ہیں، اور ان کا سارا وقت اسی میں برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کرو، کیسے کرو؟ کبھی کبھی۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں ما رأیت احدن اکثر مزاحا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو حضور سے زیادہ مزاح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے حضور بہت زیادہ مزاح فرماتے تھے۔ تو یاد رکھو حضور کو اللہ نے ایسا وقار دیا تھا کہ مزاح کی وجہ سے آپ کا وقار کم نہیں ہوتا تھا، اور جو ہے ہم زیادہ مزاح کریں گے تو ہم کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور افراط میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی ہمارا مزاح ایذا تک پہنچ جائے گا جو سخریہ کی سرحد میں داخل ہو جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پر مکمل قابو ہے، اور آپ معصوم ہیں، اگر مزاح زیادہ بھی آپ کریں گے تو اس میں افراط نہیں ہوگا، سخریہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کی ہیبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح اس لیے فرماتے تھے کہ نبوت کی وجہ سے اور آپ کے روب کی وجہ سے کوئی صحابی جلدی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو صحابی انتظار کرتے تھے کوئی دیہات سے آئے اور مسئلہ پوچھ دے تو ہم بھی سن لیں گے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بہت صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو جی بھر کے دیکھا نہیں، ہماری آنکھیں حضور پر ٹھہرتی نہیں تھی جلال کی وجہ سے، تو حضور صحابہ کرام کے ساتھ تھوڑا سا مزاح فرما لیتے تھے تاکہ ان کی ہیبت جو مانع سوال ہے، معنی استفادہ، وہ ہیبت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، اور حضور سے کما حقوق کیا کر سکیں؟ استفادہ کر سکیں۔ چنانچہ بعد دفعہ ایسا ہوتا تھا حضور ہاتھ پکڑ لیتے تھے کسی صحابی کا، ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، بتاؤ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا، ظاہر نام کے ایک صحابی تھے جو گاؤں کے رہنے والے تھے، مانکی کے تھے یا لبکری کے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے۔
وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو گاؤں کی چیزیں جیسے گڑ ہے، گنا ہے، اس طرح کی چیزیں حضور کی خدمت میں لے جاتے تھے، اور حضور ان کو مدینے شہر کی چیزیں دیتے تھے۔ اگر وہ 10 روپیہ کے لاتے تھے تو حضور ان کو 50 روپیہ کا سامان دیتے تھے، اس لیے کہ حضور ہدیہ لیتے بھی تھے اور ہدیہ دیتے بھی تھے، اور جتنا لیتے تھے اس سے زیادہ دیتے تھے۔ ہمیں آدھی سنت یاد ہے اور آدھی یاد نہیں ہے۔ ہدیہ لینے والی سنت تو کیا ہے بولو، یاد ہے، اور آگے بولو دینے والی یاد نہیں۔ اچھا، وہ صحابی ایسے تھے کہ ادھار بھی لا کر دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب قرض خواہ مطالبہ کرتا تو اس کو بھی حضور کے پاس لاتے۔ اللہ کے رسول جو کچھ آپ کو ہدایہ لایا کرتا تھا وہ انہی سے ادھار لے کر آتا تھا، اب یہ پیسے کا مطالبہ فرما رہے ہیں، آپ ادا فرما دیں۔ تو ہم آپ ہوتے تو ناراض ہو جاتے کہ بھئی تو جتنا لایا تھا اس سے زیادہ تجھ کو میں نے دے دیا، لیکن حضور مسکراتے تھے اور بلال سے کہتے تھے ان کا قرضہ ادا کر دو۔ بلال سے کہتے تھے، ایک دن وہی ظاہر صاحب جو ہے بازار میں جا رہے تھے، حضور نے پیچھے سے اس طرح سے پکڑ لیا ان کو، حضور نے پکڑ لیا۔ اب وہ پہلے تو نہیں سمجھے، گھبرانے لگے، کون کس نے پکڑا؟ جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ اور پیٹھ کو لگا رہے ہیں سینے سے حضور کے، اور حضور چھوڑ رہے ہیں تب بھی چھوٹ نہیں رہے ہیں، حضور چھوڑ رہے ہیں تب بھی چھوٹ نہیں رہے، ایسے لگے ہوئے ہیں۔ ارے یہ سعادت کی بات! تو حضور نے کہا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول جو خریدے گا پچھتائے گا، بہت قاصد غلام ہے، خراب غلام ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم اللہ کے نزدیک خراب نہیں ہو، لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ہلکے پھلکے نہیں ہو۔ تو دوستو اگر حضور ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی مزاح فرماتے، سمجھے، اور ہم میں سے کوئی اگر ڈھیٹ ہوتا تو حضور کے ساتھ بھی کر لیتا۔ وہ جو صحابی نہیں کہہ رہے تھے پورا آ جاؤں، حضور نے کہا آ جاؤ، تو کہنے اللہ کے رسول پورا آ جاؤں، یعنی ادخل کلی، کیا پورے جسم کو داخل ہو؟ حضور نے کہا جی ادخل کل کا، پورے جسم کو تم داخل کر لو اور آ جاؤ میرے خیمے کے اندر۔ اب ذرا دیکھو باب المزاح، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا وکی نے، وہ زماع بن صالح سے۔ زماع بن صالح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنے صالح نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر عدالت میں کمی ہے، لیکن کوئی حدیث موضوع نہیں ہے۔ ہم سے حدیث بیان کیا زماع بن صالح نے، اور وہ زہری سے، وہ وہب ابن عبداللہ سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تصحیف ہو گئی، وہب ابن عبداللہ نہیں بلکہ عبداللہ ابن وہب ہے۔ کیا ہے بولو، اصل کیا؟ عبداللہ ابن وہب، لیکن جب اسی طرح سے لکھا گیا تو اسی طرح سے رہے۔ وہب ابن عبداللہ ابن زماع، اور وہ ام سلمہ سے تحویل سند ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا علی بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا وکی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا زماع ابن صالح نے، وہ زہری سے، وہ عبداللہ ابن وہب سے۔ ہو گیا جی؟ پہلے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بولو نہیں، وہب ابن عبداللہ پڑھا تھا بھائی، ارے یہی ہے نا، پہلے کیا پڑھا تھا؟ وہب ابن عبداللہ، اور اب کیا بولو؟ اب یہ وہی آدمی ہے، تصحیف ہو گئی، اور اصل وہب ابن عبداللہ نہیں ہے بلکہ اصل یہی ہے، کیا؟ عبداللہ ابن وہب ہے، یہ ہے۔ وہ ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں خرج ابو بکر فی تجارت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے بصرہ نکلے، شام کے علاقے میں کوئی جگہ بصرہ، وہاں نکلے، قبل موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعامن، حضور کے وصال سے 1 سال پہلے، حضور کے وصال سے 1 سال پہلے۔ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ 2 صحابی اور تھے، نعیمان اور سویبت، یہ دونوں تصغیر کے ساتھ ہیں۔ ایک کا نام کیا تھا بولو؟ نعیمان، اور ایک کا نام کیا تھا؟ سویبت ابن حرملہ۔ وکانا شہیدہ بدرن، اور یہ لوگ معمولی صحابی نہیں تھے، یہ دونوں، یہ لوگ شرکائے بدر میں تھے، شہدائے بدر میں نہیں بلکہ کیا کہو بولو؟ شرکائے بدر میں تھے۔ اور نعیمان الزاد، راستے میں کام بٹا ہوا تھا، تقسیم اصول تھا، جیسے جب جماعت نکلتی ہے تو کوئی سامان کھانے ہونے کا لے کے کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی امیر صاحب ہوتا، طرح طرح سے ہوتے ہیں، تو یہ نعیمان جو تھے یہ ٹفن کے ذمہ دار تھے۔ کان نعیمان الزاد کا ترجمہ کرو، یہ کھانے پینے کے توشے کے ذمہ دار تھے کہ راستے میں کھانا وغیرہ پکائیں گے۔ اور سویبت جو تھے وہ رجلن مزاحن، بہت زیادہ مزاح کرنے والے تھے۔ کون بولو؟ سویبت، ان کی طبیعت میں مزاح بہت زیادہ تھا، تو نعیمان سے کہنے لگے ذرا مجھے کھانا کھلا دو، تمہارے پاس جو کھانا مجھے دے دو، مجھے بھوک بہت لگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حتیٰ یجی ابو بکر، جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے، حضرت ابو بکر کہیں چلے گئے ہوں گے راستے میں قضائے حاجت وغیرہ کے لیے، جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے کھانا نہیں ملے گا۔ جیسا کہ تم کہتے ہو کہ جب تک چھٹی نہیں ہوگی کیا نہیں ملے گا؟ کھانا نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بدلہ لوں گا۔ فَلَأُغِيظَنَّكَ،
میں تم پر غصہ اتاروں گا. کیا ترجمہ کرو؟ اپنا غصہ تم پر اتاروں گا, غیظ میں ڈالوں گا, یا میں غیظ میں تمہارے سلسلے میں اپنے غیظ کا اظہار کروں گا اور بدلہ لوں گا. لأغیظن کا کیا ترجمہ کرو گے؟ بولو بدلہ لوں گا, اپنا غصہ اتاروں گا تمہیں. کہتے ہیں فمروا بقوم, یہ لوگ چلتے رہے. فمروا بقوم, ایک قوم کے پاس سے گزرے. تو فقال لهم, کیوں گر رہا ہے یہ؟ فقال لهم سویبت, تو قوم کے لوگوں سے سویبت نے کہا, کن کی طبیعت میں زیادہ مزہ تھا؟ بولو سویبت نے کہا تشترون منی ابدن, تم لوگ مجھ سے غلام خریدو گے؟ میں غلام بیچنا چاہتا ہوں, کچھ ضرورت ہے, میرے غلام کو خرید لو. قالوا نعم, ان لوگوں نے کہا جی ہم غلام خریدیں گے, ہمیں ضرورت ہے. قال انه عبد له, میرا جو غلام ہے وہ بولتا بہت ہے, بہت باتونی ہے, اور جب میں بیچوں گا تو تم سے کہے گا میں غلام نہیں ہوں, تو اس کی بات ماننا مت. اگر تم نے کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دیا تو تم میرے غلام کو برباد کر ڈالو گے, اس لیے کہ جو ہے میں غلام کو بیچ رہا ہوں اور تم نے خرید لیا اور پھر تم نے اسے چھوڑ دیا اس کے کہنے پر کہ میں غلام نہیں ہوں, تو میرا غلام برباد ہو جائے گا, میرا پیسہ بھی جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے میرے غلام کو برباد مت کرنا. بڑی سنجیدگی سے کہا, اور تم لے کے چلے جانا وہ کتنا بھی کہے. وہ دیکھو عبد اللہ کلام, کہتے ہیں انہو عبد اللہ, میرا یہ جو غلام جو بیچوں گا تم کو, لہو کلامن, ترجمہ تم کرو گے, کیا ہے؟ کلام ہے. کیا مطلب؟ باتونی ہے, بات بہت کرتا, باتیں بہت بناتا. وہ قائل لکم, وہ تم سے ضرور کہے گا انی حرن, میں کیا ہوں؟ بولو آزاد ہوں. جب تم فَإِن كُنتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ, تو تم نے اگر وہ تم سے یہ بات کہی, اگر تم سے اس نے یہ بات کہی اور تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم نے میرے غلام کو برباد کر دیا. یہ جملہ یہاں محفوظ. فتفسدون عبدی, تم میرے غلام کو کیا کر دو گے؟ برباد. فلا تفسدوا علی عبدی, اس لیے تم میرے غلام کو برباد مت کرنا, اور وہ کتنا بھی کہے میں آزاد ہوں, اسے آزاد مت کرنا, چھوڑنا مت. تو وہ لوگ کہنے لگے نہیں جی ہم جان گئے, سمجھ گئے آپ کی بات. بل نشتریہ, بل نشتریہ منک, ہم غلام کو خرید کر رہیں گے تم سے. فاشتروا منہ, تو انہوں نے ان کو غلام کو, نعیمان کو خرید لیا. بعشر قلائص, 10 اونٹنی میں. کتنی اونٹنی دیا؟ 10 اونٹنی. جو ہے قلوس کہتے ہیں اونٹنی کو, موٹی تازی اونٹنی کو قلوس کہتے ہیں, یا حاملہ اونٹنی کو قلوس کہتے ہیں, اسی کی جمع قلائص ہے. 10 قلائص پہ خرید لیا. ثم اتوا, جب بیچ چکے اور انہوں نے اپنی اونٹنیاں قبضے میں لے لیا, تو اتوا, تو وہ لوگ نعیمان کے پاس آئے. فوضعوا فی عنقہ امامۃ او حبلا, اس کی گردن میں اپنی پگڑی ڈال دی یا رسی ڈال دی, قبضہ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ بولو قبضہ. جب غلام خرید لیا تو قبضہ کریں گے. تو نعیمان نے کہا ان ھذا یستہزئ بکم, یہ سویبت جو ہیں تم سے مذاق کر رہے ہیں. وانی حر لست بعبد, میں حر ہوں اور غلام نہیں ہوں. ان کا تم ہو جو ہو ہم جانتے ہیں, ہم تمہاری چال جانتے ہیں. فرمایا انی حر لست بعبد, میں آزاد ہوں, بولو غلام نہیں ہوں. فقالوا قد اخبرنا خبرک, اخبرنا, ہم کو بتا دیا گیا ہے تیرے حالات, ہم کو تیرے حالات کیا کر دیے گئے؟ بولو بتائیں. کیسے پڑھو گے تعلیم؟ اخبرنا خبرک, تیرے حالات کے بارے میں ہم کو اطلاع دے دی گئی ہے. جی. فانطلقوا به, اور وہ لوگ زبردستی, کئی لوگ تھے اور نعیمان کیا تھے؟ بولو تنہا تھے, ان کو لے کر چلے. اب وہ لے کر چلے بھی گئے, وہ بیچارے چلے گئے, کیا کرتے مجبوراً. اب اتنے میں حضرت ابو بکر آئے. اس سے پتہ چلا کہ اگر جائے کوئی آدمی تو جلدی آ جائے, ورنہ غلام بک جائے گا ساتھی وغیرہ. حضرت ابو بکر ذرا دیر میں آئے. فرماتے ہیں فجاء ابو بکر, ابو بکر آئے. فاخبروا, لوگوں نے بتلایا کہ نعیمان تو بک گئے اور لوگ ان کو لے کر چلے گئے. کہتے ہیں تو فاخبروا, لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع دی کہ وہ بک گئے. فتبع القوم, وہ قوم کے پیچھے دوڑے. کون؟ حضرت ابو بکر. اگر وہ تیز گئے ہوتے, لے کے چلے گئے ہوتے تو یہ تو چلے ہی جاتے. ورد علیہم القلائص, اور حضرت ابو بکر نے وہ 10 اونٹنیاں ان پر کیا کر دیا؟ واپس لوٹا لیا. واخذ نعیمان, اور انہوں نے نعیمان کو کیا لیا؟ واپس لیا. کہتے ہیں یہ بات ہو گئی. اب یہ لوگ جب سفر سے آئے تو یہ ماجرا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. کہتے ہیں حضور اور صحابہ اتنا ہنسے کہ سال بھر تک ہنستے رہے. سال بھر تک ہنستے رہے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلسل سال بھر ہنستے رہے. جب یہ واقعہ یاد آتا تھا لوگ کیا کرتے تھے؟ بولو ہنستے تھے. آج الحمدللہ ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بولو ہنس رہے ہیں. آج 1400 سال بھی پہلے بھی اس پر ہنسا گیا تھا, اور آج 1400 سال کے بعد بھی بولو ہنسا جا رہا.
हुजूर के बताओ ये नक्शे कदम की इत्तबा होगी कि नहीं। कहते हैं फलम्मा कदिमू अलन नबी, वो लोग जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वापस आए, अखबरूहु, हुजूर को बताया अल्लाह के रसूल ऐसा हुआ। काल फज़हिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबहु व असहाबु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के सहाबा मिन हो इस वाक़े से हंसते रहे हौलन, कब तक बोलो, 1 साल तक। और चूंकि 1 साल के बाद तो हुजूर का विसाल हो गया था ना, इसलिए कि वाक़या हुजूर के विसाल से 1 साल पहले का, 1 साल के बाद विसाल हो गया तो वरना और भी हंसा जा सकता था, लेकिन वो तो हुजूर के विसाल से हंसने का सिलसिला क्या हो गया। बिल्कुल बताओ, एक आज़ाद आदमी को उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया, और इतनी सफाई से बेचा, इतनी चालाकी से बेचा कि वो बिक भी गए और खरामा खरामा चले भी गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ना होते तो वो वापस भी ना आते। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदरी साहबा हैं। अब बताओ मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी करते थे साहबा, खजूरें खाते थे तो अपना छिलका दो, जैसे तुम आम खाते हो एक साथ तो घुटली दूसरे की तरफ रख देते हो ताकि पता चले कि वो ज़्यादा खाए। तो इसी, या बाद लोग ऐसा करते हैं, गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं, हड्डियाँ दूसरे की तरफ रखते रहते हैं, है ना। तो साहबा भी घुटलियाँ दूसरे की तरफ रख देते थे। तो बाद में कहते थे इन्होंने बहुत खाया, तो वो लोग कहते थे और इन्होंने घुटनी भी खा लिया, इन्होंने क्या खा लिया, घुटली भी खा लिया। तो इस तरह के मजाक चल, देखो मजाक जो है ये दिल की सफाई की दलील है, दिल की सफाई की दलील, तबीयत की बशाशत की दलील है, दिल की अच्छाई की दलील है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो यही दिल की खराबी की दलील है, ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो यही दिल की क्या बोलो खराबी। इसलिए कि ज़्यादा ज़हक होगा तो इन्न कसरत ज़हक युमीतुल क़ल्ब, बहुत ज़्यादा हंसना दिल को क्या कर देती है, मुर्दा कर देती है। इसलिए बहुत ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी थोड़ा सा हंस लिया करो जब तबीयत में कुछ कबीदगी हो जाए और घंटा घड़ी देखने की ज़रूरत पड़े। किसकी ज़रूरत पड़े बोलो, घड़ी देखने की, तो हंस लिया करो। अब सबक पढ़ा रहा था, एक लड़का घड़ी देख रहा था, मैंने कहा इस सबके चंदे से सबका पैसा लगा है और सबका बराबर लगा, तू ज़्यादा क्यों देख रहा है, जितना सबका है जितना सब देखे उतना ही तू देख। और फिर मैंने तलबा से कहा इससे ज़्यादा पैसा लो, इसलिए कि ये ज़्यादा देखता है घड़ी को। इसलिए साहब वो घड़ी उड़ी मत देखा कीजिए। आगे हदीस सुनिए, बताओ ये सहाबी हैं, बदरी सहाबी हैं, और लोगों को कितने साल तक हंसा, 1 साल तक। एक साहब ये थे, ये देखो ये मजाक, एक साहब ऐसे थे कि वो जो है लोगों को बहुत हंसा देते थे, मजाक बहुत करते थे। वो कहने लगे अभी क्या है, मरूंगा तो और हंसाऊंगा, मरूंगा तो और हंसाऊंगा। चुनांचे जब मरने का वक्त हुआ तो दीवार पर पैर उठाकर, ऐसे लेटकर दीवार पर पैर उठा के सो गए, और थोड़ी देर के बाद जिस्म उनका कड़ा हो गया, और जब कड़ा हो जाता तो ऐसे, अब लोग सुने के फलाने का इंतकाल हो गया, देखने आते थे, तो अब ऐसे जब पैर ऐसे किया जाता तो बैठ जाते थे, तो लोग इतना हंसते थे, रोते हुए आते थे और हंसते हुए क्या करते थे, जाते थे। तो बहरहाल ये तो ऐसी चीज़ है जो मजाह नहीं है, बल्कि उससे आगे की चीज़ है जिसको शरीयत ने क्या किया बोलो, मना किया। तुम्हें मैं बताऊं, अपने जितने अकाबिर थे सबकी तबीयत में मज़ा था, सबकी तबीयत में मज़ा था। और जो है चाहे शेखुल हिंद हो, चाहे शेखुल इस्लाम हो, चाहे नानूतवी हो, चाहे गंगोही हो, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे ही, सहाबे कराम ही, सहाबा भी आपस में मजाक करते थे। अब ज़रा देखो एक दूसरा वाक़या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी हज़रत सफ़िया। हज़रत सफ़िया ने कहा कि मुझे, मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में पहुंचा दे। तो कहने लगे फूफी, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। अब वो 70-80 साल की थी, तब वो रोने लगी और वहीं खड़ी रोती रही। हुजूर नमाज पढ़ के आए, जब हुजरे में आए अपने, तो हज़रत आयशा कहती हैं कि फूफी को क्या कह दिया कि जब से आप गए तब से रो रही, घंटों वहीं खड़ी रो रही हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हुजूर ने कहा फूफी क्यों रो रही हो? कहने लगी जब जन्नत में नहीं जाना तो रोऊंगी, नहीं तो क्या हंसूंगी? तुमने कहा जन्नत में नहीं जा। कहने लगी फूफी 70 साल की बूढ़ी होकर नहीं, 33 साल की जवान होकर जन्नत में जाओगी। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारन। जी किताब की तरफ देखो, फरमाया हमसे हदीस बयान किया अली इब्न मोहम्मद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया वकी ने, वो शोबा से, वो अबू तय्याह से, वो कहते हैं मैंने हज़रत अनस इब्न मालिक से सुना, यक़ूल फरमाते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखालितुना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे घुल मिल कर रहे थे। युखालितुना का तर्जुमा करो,
घुल मिल कर रहते थे। यह तर्जमा शाह जो पूरी कैफियत को वादे कर देगा। हम हुजूर हमसे घुल मिल कर रहते थे। हत्ता यकूल है, यहाँ तक कि हुजूर फरमाते थे ले अखिल ली सगीरिन, मेरा छोटा भाई अबू तलहा जैद नाम था। क्या नाम था वो? अबू तलहा जैद, छोटा सा भाई था, उसका नाम अभी मैंने तुमको बताया। हुजूर उस छोटे भाई से कहते थे या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, नुगैर तो कहते हैं चिड़िया को, या नुगैर कहते हैं अहले मदीना की ज़बान में बुलबुल को। तो ये जो अबू तलहा थे, अबू उमैर, इनकी कुन्नियत कुछ नहीं है, ये तो हुजूर ने पहले दिन उनकी कुन्नियत बनाई है, वरना उनका असल नाम क्या बोलो? अबू तलहा जैद। और वो छोटे से बच्चे हैं, अभी तो उनके बेटे उटे भी नहीं कि